ارد جو بچے گھوم رہے تھے کیا ان میں مشرکین کے بچے بھی شامل ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں، جو لوگ آدھے خوبصورت آدھے بدصورت تھے وہ اچھے اور برے دونوں کام کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو درگزر فرمایا اور میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ میکائیل ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خواب عذاب برزخ میں نص ہے، کیونکہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہم کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہم حج کو گئے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا۔ جب ہم ذات الصفاح کے مقام پر پہنچے تو اس ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس ساتھی کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب قبر کھودی تو سانپوں سے بھری ہوئی تھی، تو ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری قبر کھودی۔ تو جب اس کی دوسری قبر کھودی تو وہ بھی سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اس شخص کے کینہ کی وجہ سے ہے۔ یہ شخص اپنے دل میں دشمنی رکھتا تھا اور کینہ کی وجہ اور بغض کی وجہ سے اس کی قبر میں جو بھی کھودی جاتی ہے سانپ نکل آتے ہیں۔ بہقی کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ اس کے اعمال کی سزا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک میں دفن کر دیا گیا، جہاں بھی قبر کھود لو وہی حال ہوگا۔ اور اس کی عورت سے جب اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ شخص کھانا بیچتا تھا اور اس کھانا جو بیچتا تھا اس میں سے کچھ اپنے گھر کے لیے نکال دیتا تھا، اور جب کھانا کم ہو جاتا تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ ملاوٹ کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جو بھی قبر کھودی جاتی وہ سانپوں سے بھری ہوتی تھی۔ احمد اور حاکم نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ میں اپنے حجرے میں کپڑا اتار کر داخل ہو جاتی، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق میرے حجرے میں دفن رہے میں پردہ نہ کیا کرتی تھی، کیونکہ ایک تو میرے شوہر تھے اور دوسرے میرے باپ ہیں۔ حضرت عمر کو جب حجرے میں دفن کیا گیا تو میں بڑے احتیاط کے ساتھ کپڑا اوڑھ کر یعنی چادر کر کے حجرے میں داخل ہوتی اور حضرت عمر سے شرم و حیا کی بنا پر میں پردہ کرتی تھی۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد سے واپسی پر حضرت مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھیوں کی قبروں پر ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے نزدیک زندہ